میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کاشمیری محدث ہند رحمۃ اللہ علیہ جب ختم نبوت کے مقدمے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے وکیل بن کے بہاولپور میں تشریف لائے تھے اور قادیانیوں کے خلاف مقدمہ لڑا تھا، اللہ نے عزت دی، فتح دی، غلبہ دیا، اسلام کی شان بڑھی، بری طرح قادیانی سٹ پٹائے، ہار گئے، منہ کالا ہو گیا ان کا۔ اب علامہ صاحب جا رہے تھے لاہور، پہلے جانا تھا انہوں نے شیخ آباد، ملتان، پھر لاہور۔ تو سمرسٹ جو کہ جنکشن ہے وہاں گاڑی بہت زیادہ رکتی ہے، تو وہیں انتظام کیا گیا حضرت کا۔ حضرت جو تھے وہ وہاں جو وی آئی پی ویٹنگ روم ہیں اس میں تھے، اور ہزاروں کا علماء کا مجمع تھا۔ والد صاحب فرماتے ہیں میری جوانی تھی، میں اس وقت پڑھاتا تھا، یعنی عالم مدرس تھا، لیکن غربت تھی، اتنی غربت تھی کہ ایک پھٹی ہوئی میں نے شال کیا وہ جو ہمارے دیہات میں بنتے ہیں نا دسے اور لوکار جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی پھٹی ہوئی میں نے پہنی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت بیٹھ گئے وی آئی پی روم میں، تو میں ایستا 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 رستہ بناتا بناتا بناتا، حضرت کی وہ بڑی کرسی تھی نا اس پہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، تو میں جا کے پیچھے کھڑا ہوا اور میں نے حضرت کو مٹھیاں بھرنی شروع کی۔ چپ کر کہتے ہیں کہ حضرت بھی بڑی بے تکلفی سے پہلے کبھی ہاتھ یہ دے دیتے، کبھی یہ ہاتھ دے دیتے، کبھی یہ ٹانگ دے دیتے، کبھی یہ، میں پورے زور سے دبا رہا تھا، اور میری جوانی تھی لیکن میں پسینہ پسینہ ہو گیا، سردی کا زمانہ تھا، حضرت کا بدن مبارک اتنا مضبوط تھا، کہتے ہیں کہ میں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پتھر کو دبا رہا ہوں، اور بالکل میں پسینے سے پانی پانی ہو گیا۔ گاڑی آ گئی، حضرت چل پڑے، میرے پاس 3rd کلاس کی ٹکٹ تھی، میں نے کہا جہاں تک جا سکتا ہوں حضرت کی صحبت میں رہوں، حالانکہ والد صاحب ان کے شاگرد نہیں تھے، والد صاحب نے اسے نہیں پڑھا ہے، ایک بزرگوں کا احترام تھا۔ فرماتے میں گاڑی میں بیٹھا تو مولانا صادق صاحب بہاولپوری جو تھے وہ زور زور سے آوازیں دے رہے، بولی خیر محمد کہاں ہو بھائی؟ بولی میں جناب 3rd کلاس کے ڈبے میں پھنسا ہوا تھا۔ تو میں نے جو کہا نکلو، میں باہر نکل آیا، انہوں نے کہا حضرت بلا رہے ہیں۔ حضرت اس زمانے میں سب سے بڑا درجہ جو ہے 1st کلاس ہوتا تھا، اے سی وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو 1st کلاس میں بیٹھے تھے، میں گیا، میں نے سلام کیا، بڑے بڑے علماء سب کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی خیر محمد تم نے مجھے 1 گھنٹہ آرام پہنچایا، میں تیرے لیے دل سے دعا کرتا ہوں خدا تجھے ساری زندگی آرام سے رکھے۔ اور فرمایا کہ خیر محمد میرا دل کرتا ہے کہ آج تمہیں کوئی وظیفہ بتاؤں، لیکن مجھے پتہ ہے تم وظیفے والے مولوی نہیں ہو، تم نہ وظیفہ پڑھو گے نہ عمل کرو گے، تم مدرس آدمی ہو، تمہیں قرآن حدیث پڑھانے سے عشق ہے، باقی پھر تمہیں وہ کرتے ہی نہیں ہو تم۔ میں چپ، کہنے لگے میں نے تمہارے لیے ایک وظیفہ تجویز کیا ہے، اور کہنے لگے کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد آدمی ہوں یا نہ ہوں 1 آیت قرآن کا ترجمہ کر دیا کرو، اور عشاء کی نماز کے بعد چاہے تم اکیلے بیٹھے ہو، کوئی آدمی نہیں تمہارے ساتھ، 1 حدیث بخاری شریف کا ترجمہ کر دیا کرو، بس یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ حضرت مولانا محمد صادق صاحب کھڑے تھے، اور غلام محمد گھوٹوی کھڑے تھے، عبید اللہ صاحب کھڑے تھے، مولانا احمد علی صاحب کھڑے تھے، علامہ ارشد صاحب کے والد، وہ بڑے بڑے لوگ تھے، بہاولپور نے تو بڑے مشاہیر پیدا کیے ہیں نا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ اجازت جو دے رہے ہیں تو آپ دریا کو کیوں بند کریں، سب کو دے دیں؟ فرمایا کہ نہیں، لہو خاصتاً، صرف اس کو اجازت ہے۔ ایک مولوی صاحب نے، بزرگ نے دوبارہ کہا تو کہنے لگے اللہ کے بندو یہ میرا شاگرد بھی نہیں ہے، تم میں کئی میرے شاگرد ہیں براہ راست، تمہیں تو شرم آئی، تم میں سے تو کسی نے مجھے مٹھیاں نہیں بھری، تمہارے علم کی توہین ہوتی تھی کہ بڑے مولوی ہو کر کیسے غلامی کرو، اس بیچارے کو بولی نا میرا شاگرد ہے،
نہ مجھ سے پڑھا ہے، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ تم سب جتنے کھڑے ہو تم سب سے زیادہ اچھی حدیث پڑھاتا ہوگا، مجھے اندازہ ہے۔ اس نے جو مجھ سے سوالات کیے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کا علم بڑا گہرا ہے۔ تم کو اجازت دے دوں، کیوں دے دوں اجازت؟ صرف اسی کے لیے اجازت۔ انہوں نے کہا دیکھو تم اس وقت بھی کم سے کم 1200 کی شیروانیاں پہنے ہوئے ہو، واسکرس پہنے ہوئے ہو، ٹوپیاں کراکلی کی پہنے ہوئے، اس غریب کے پاس تو پہننے کا کپڑا بھی نہیں، قمیض پھٹا ہوا ہے، لکار بھی پھٹی ہوئی ہے۔ وہ مستحق ہے، تم مستحق ہو، جاؤ سے ہماری خیر مت، تیرے لیے اجازت ہے، فقط لک خاصتاً لک خاصتاً لک خاصتاً۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت کے حکم پر دوسرے دن سے ہی شروع کر دیا، صبح کی نماز کے بعد ترجمہ اور عشاء کے بعد بخاری شریف کی ایک حدیث۔ فرماتے ہیں مولوی مکی حضرت کے اس قرآن و حدیث کے عمل نے ایسی برکت دکھائی کہ چند دنوں کے اندر زندگی بدل گئی، دنیا بدل گئی۔ میں جو روٹی کھانے کے لیے محتاج تھا، طلباء کے لیے خود سبزیاں لگاتا تھا، ساگ لگاتا تھا، اس کو گرم کر کے ہم کھاتے تھے، یک دم دنیا ہی بدل گئی، میں زمیندار بن گیا۔ کوئی آ رہا ہے جی حضرت 2 ایکڑ آپ کے لیے، کوئی آ رہا ہے جی 1 ایکڑ آپ کے لیے، کوئی آ رہا ہے جی 5 ایکڑ آپ کے لیے، کوئی آ رہا ہے حضرت یہ بہترین نسلی گھوڑی ہے آپ کے لیے لایا ہوں، یہ حضرت نیلی سے بھینس میں آپ کے لیے لایا ہوں، حضرت یہ ساہیوال سے گائے میں آپ کے لیے لایا ہوں، حضرت یہ بکری۔ او فرماتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ 2-3 مہینے میں مکان بن گئے، زمینیں بن گئیں، باغ لگنے شروع ہو گئے، بھینسیں دروازے پہ بندھی ہیں، 20-20 سیر دینے والی گائے دروازے پہ بندھی ہے، 500 بکریوں کا لشکر ہے۔ میں تو حیران ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کبھی غریبی نہیں دکھائی، پیسہ نہیں ہوا، دل سے نیت کی، فوراً آ گیا، بس۔ بھائی اس خدمت کا نتیجہ ہے۔ فرماتے میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ مولوی بن کے اکڑے نہ کرو کہ جی میں بلوچ ہوں اور میں خان ہوں، پھر قیامت تک محروم رہو گے۔ فرمایا کہ ہمیشہ جس درخت پہ پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے، جس کا پھل نہ ہو نا وہ کھڑا رہتا ہے اکڑ کے۔ تو تم پھل والے درخت بنو، بے پھل کا درخت نہ بنو کہ لوگ کہیں کاٹو اور جلاؤ یار، پھل تو لگتا نہیں، خام خواہ کی جگہ بھی گھری ہوئی ہے۔ تو جو اکڑتے ہیں وہ جلتے ہیں، اور جو جھک جاتے ہیں ان کو لوگ نہا دھو کے فریج میں رکھ کے چٹخارے لے کے کھاتے ہیں۔ یار کمال ہے، عام تو یہ ہے، یہ تو شاید الفانسو ہے، یہ تو شاید بادام ہے، یہ تو شاید سندڑی ہے، یہ تو شاید کالا چونسا ہے، یہ تو شاید سفید چونسا ہے، یہ تو ثمر بہشت ہے، اور جناب مزے سے کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ان کے سامنے۔ تو اس لیے میں بھی یاد رکھو، کبھی کسی بزرگ سے دعا لینا چاہو نا تو اس کی خدمت، اور ان کو جس چیز کی ضرورت ہو نا ان کو بغیر کہے پہنچاؤ۔ وہ کہیں نہیں، کہنے کے بعد تم نے دیا تو کیا فائدہ ہوا؟ یا اگر نیند میں بچہ سویا ہوا ہو اور تم بوسہ دو تو کیا فائدہ اس بوسے کا جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں؟ اس بچے کو تو پتہ نہیں، وہ تو نیند میں ہے بیچارہ۔ تو اس لیے ہمیشہ ہے، اور اگر کبھی شوق ہو بد دعا لینے کا تو کبھی امام ابو حنیفہ کو گالیاں دو، کبھی امام شافعی کو گالیاں دو، کبھی امام مالک کو، کبھی امام احمد بن حنبل کو، کبھی حضرت علی حجویری کو، قاضی عبد القادر جیلانی، بزرگوں کو گالیاں شروع کر دو، وہ غلط اور وہ غلط اور وہ غلط اور وہ غلط۔ انشاءاللہ اللہ معاف کر، دنیا میں دیکھ لو گے نتیجہ۔ یہ اللہ کے لوگ ہیں اور اللہ والوں کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے وہ دراصل اللہ سے دشمنی ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ، حدیث بھی قدسی ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اور اسی طرح حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی پہ ناراض ہوتا ہے نا اس کو بزرگوں کا دشمن بنا دیتا ہے، وہ بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں، نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔